من الله نور سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور وكتاب مبين. اے میرے محبوب کی امت کے لوگوں، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آیا. اب کس کی طرف سے آیا؟ کیا عرب والوں کی طرف سے آیا؟ مکہ والوں کی طرف سے آیا؟ مدینہ والوں کی طرف سے آیا؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے من اللہ، سبحان اللہ اللہ کی طرف سے آیا. بے شک. اب اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. سبحان. اب کیا اللہ کی طرف سے فقط امت مسلمہ کو نور ہی ملا یا کوئی اور چیز بھی اللہ نے عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. سبحان. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا، روشن کتاب بھی آئی. سبحان. نور بھی آیا اور روشن کتاب بھی آئی. اب نور سے مراد کیا ہے اور روشن کتاب سے مراد کیا ہے؟ سید المفسرین سب سے پہلے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے اپنی تفسیر ابن عباس میں اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر طبری میں، تفسیر روح البیان میں، تفسیر نبوی میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد آمنہ کے لال حبیب کے دیدار شب اسرا کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطیب اطہر اقدس ہے. سبحان اللہ. اب حضور علیہ السلام کی ذات اطہر کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب تفسیر نشاپوری میں لکھا ہے. تفسیر ابی سعود کے اندر بھی یہ حدیث پاک نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری
اے میرے صحابہ سن لو، اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب جو نور ہوتا ہے، نور کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور آگے روشنی دے، جیسے یہ بلب ہے، لائٹ ہے، اب یہ خود بھی روشن ہے اور ساتھ میں اس نے ساری مسجد کو بھی روشن کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا تو اس نور سے اللہ نے ساری کائنات کو روشن اور منور فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، لیکن افسوس کا المیہ یہ ہے کہ آج کل جو مارکیٹ میں مصنف عبد الرزاق شائع ہو رہی ہے اس میں انہوں نے اس حدیث کو نکال دیا ہے، جبکہ جو اصل نسخہ ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا تو اس نور کو 12,000 سال اپنے سامنے مقام قرب پر فائز رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب مقام قرب پر فائز رکھنے کا امت کو کیا فائدہ ملا، امت مصطفیٰ کو کیا انعام ملا؟ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اپنا لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نوافل ادا کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ پتہ چلا حضور علیہ السلام کے نور مبارک کو مقام قرب پر رکھنے کے بعد اللہ نے امت مصطفیٰ کے لیے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اگر میرے محبوب کی امت اللہ اور میرے محبوب کی تعلیمات پر عمل کر کے میرے قریب ہو جائے گی تو میں اللہ بھی اس امتی کو اپنے قریب کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 12,000 سال کے بعد اس نور کے 4 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 4 حصے۔ 4 حصے کیے۔ پھر اس نور کے چوتھے حصے کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام خوف پر 12,000 سال رکھا۔ کہاں رکھا؟ مقام خوف پر۔ اب مقام خوف پر 12,000
سبحان اللہ. پتہ چلا امت مصطفیٰ کو حضور علیہ السلام کے نور نبوت کو مقام خوف پر رکھنے کی وجہ سے بھی اللہ نے امت مصطفیٰ کو بے شمار انعامات و کرامات سے نوازا. سبحان اللہ. پھر اس نور نبوت کو 12,000 سال کے رکھنے کے بعد جب اس نور کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سامنے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نور پر اپنی نظر رحمت فرمائی. سبحان اللہ. تو جب حضور علیہ السلام کے نور پر نظر رحمت فرمائی تو اس نور کو پسینہ آ گیا. اب جب پسینہ آتا ہے تو پسینے کے قطرے نیچے بھی گرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ گرتے ہیں نا. تو اب جو نور مصطفیٰ کے پسینے کے قطرے گرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نور کے پسینے کے قطرے زمین پر گرے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قطرے کے بدلے کسی نبی کی روح کو پیدا فرمایا یا کسی رسول اللہ کی روح کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر جب ان انبیاء اور رسول کرام علیہ السلام نے سانس لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ان سانسوں کے بدلے قیامت تک دنیا میں اولیاء کو پیدا فرما دیا، صلحاء کو پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کو پیدا فرمایا سارے انبیاء کو حضور علیہ السلام کے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے نور سے پیدا فرمایا. جیسا